شکوہ شکایت کرنے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ رونے دھونے والے بندے کے ساتھ نا زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ وہ ایک جگہ بھی ایک ریسرچ ہوئی، ایک جگہ نا سارے ایسے کھلونے رکھے گئے، ایسی ڈمی رکھی گئیں کہ جو بڑی جو ہے وہ ان کی شکلیں بڑی رونے دھونے والی بنی ہوئی تھیں، تو وہاں سے لوگوں کو ان کر رہے تھے اور دوسری طرف سے باہر نکال رہے تھے۔ تو جو بندہ باہر آ رہا تھا وہ بھی یوں کر کے آ رہا تھا، اس کا بھی منہ لٹکا ہوا تھا بالکل۔ ایک دوسرے کمرے میں انہوں نے تصویریں اور وہ چیزیں لگائی ہوئی تھیں جو ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ اس کمرے سے جب لوگ باہر آ رہے تھے تو مسکراتے ہوئے آ رہے تھے۔ شکوہ شکایت کا صرف نقصان دیکھا ہے میں نے، فائدہ نہیں دیکھا۔ اگر کبھی فریاد کرنی ہے تو اپنے مالک کے آگے اکیلے میں کرو، جو مسئلے حل بھی کر دیتا ہے اور کسی سے کہتا بھی نہیں ہے۔ کبھی رات کو بیٹھو نا یار، 2 رکعت مصلی بچھاؤ اور کہو مالک یہ میری یہ گزارش ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں، ناقص ہوں، میرے اختیار میں تو میں تو اس کو حل نہیں کر سکتا، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے۔ آپ دیکھو مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ لوگوں سے ہم کیوں اپنی بات کی بھی اہمیت کو گرا دیتے ہیں بول کے، اور علی بھائی غیر محسوس طریقے سے بندہ عادی ہو جاتا ہے اس بات کا کہ وہ شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ گلہ کریں، شکوہ کریں، نہ، لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس کے سامنے جا کے وہ بھی مختصر انداز میں اپنی بات کو پیش کریں طریقے سے۔ بس چپ رہ سیں تا موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ مچاؤ شور جتنا مچا سکتے ہو مچاؤ، کچھ نہیں ہونا۔ چپ رہو گے، خاموش رہو گے، ادھر لو لگاؤ گے، کام ہو جائے گا۔ اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اتنا بھی تو کوئی کرے نا یار۔ شکوے شکایت باقی جگہوں پہ، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔